ویلکم بیک ناظرین. باسی صاحب سے جانتے ہیں, پھر پاشا صاحب جب آپ کی باری آئے گی تو اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیجئے گا. باسی صاحب, ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ جی سیاست خدمت کا نام ہے, آپ نے لوگوں کو سرو کرنا ہے, اچھی بات ہے, سیاست خدمت کریں سیاست میں آ کے, لیکن کیا ہمارے پولیٹیشینز واقعی اس لوگوں پہ چل رہے ہیں کہ سیاست خدمت کا نام ہے اور باقی سرو بھی کر رہے ہیں؟ 2024 میں ایسا کچھ دیکھا آپ نے؟ دیکھیے فائزہ, یہ جو سوال کیا نا آپ نے, بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ مشکل سوال ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کو جب یہ کہیں, دل تو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم ایک ڈیموکریسی کہتے ہیں اس کو کہ جی ٹھیک ہے, جسے عوام سلیکٹ کر لیں, چاہے وہ ان پڑھ ہے, جاہل ہے, پڑھا لکھا ہے, وہ ڈیموکریسی ہے, عوام نے پسند کیا تو عوام نے اسے سلیکٹ کیا تو دیٹس. لیکن پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ہماری جو پرائرٹیز ہے پاکستان کی, میں اپارٹ فرام دس کے جی 24 میں کیا ہوا, میں بیسیکلی دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے جو کرنچ ایشو ہے, سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا اوور پاپولیشن. ہمارے سیاستدانوں نے اس کو مکمل طور پر اگنور کیا ہے اور اس کے اوپر کبھی انہوں نے جسے کہتے ہیں دلیرانہ فیصلے نہیں کیے. ہماری این جی اوز ہیں, ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں, ہماری جو گورنمنٹ کی پاپولیشن پلاننگ کے دفتر ہے, اور تمام تر جسے میں دیکھتا ہوں کہ انڈور ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن عوام تک ان کی رسائی نہیں ہوتی. ایک منترا نہیں بنتا کہ بھئی ہمیں ملک جو ہے, دیکھیں نا ہمارے یہاں جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں کہ یا تو اپنے بندے کم کر لو یا پھر اپنی وسائل زیادہ بڑھا لو. وسائل بڑھنے کی امید آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انویسٹمنٹ تھی ہماری, جس کا ہم پریڈکٹ کر رہے تھے کہ تقریباً 10 ارب ڈالر کی ہماری آنی ہے ایسا, لیکن مشکل سے وہ 1.5 ارب کے قریب ہماری انویسٹمنٹ یہاں آئی ہے فیکچولی. اس میں سے بھی پروفٹ نکالے تو وہ بھی اس سے بھی کم رہ جاتی ہے آگے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں ہیں, اس پہ ہمیں توجہ نہیں دی. دوسرا بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کا قصور ہے, اس لیے کہ سیاستدان موسٹلی فیوڈلز ہیں, موسٹلی ایگریکلچرسٹ ہیں بہت, جو کہ ذمہ دارہ کرتے ہیں. لیکن جو کسانوں کے ساتھ اس میں ہوا ہے جو ظلم, جو میں سمجھتا ہوں, اور جس طرح ان کے ساتھ اب بھی روا جا رہا ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو کسان اپنی گندم جو بیچارہ لے کر آیا مارکیٹ میں, تو پنجاب گورنمنٹ نے گندم نہیں خریدی, ادھر سے جو پاسکو کا محکمہ تھا اس نے بھی دیکھا جائے تو اس نے بھی گندم جسے کہتے ہیں کہ تقریباً نہیں لی لوگوں سے, اور لوگ بیچارے اپنی کم قیمت پہ بیچ رہے ہیں اور وہی مڈل مین لے کے بن گیا تھا. ہے جی, وہ ایک بہت بڑا میں بتا رہا ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں نا کہ وہی مڈل مین اٹھاتا ہے کسی غریب سے لے کے اور جا کے پاسکو کو دے دیا کرتا تھا. یہ اسکینڈل بنا باقاعدہ. تو اب دیکھیں کہ جو ان پٹس ہیں آپ جو ایگریکلچر کے ہیں, کیا بیج ہے, کھادیں ہیں, ادویات ہیں, کیا سستی ہیں؟ یہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں آ کے. اور ادھر سے اب یہ ہے کہ جب اس کو کسان کو اپنے پیسے نہیں ملیں گے تو یہ ایک سب سے بڑا کھلواڑ جو کہتا ہوں کہ یہ ایگریکلچر سائٹ پہ ہمارا ہوا. اور بالکل ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, حکومت اور بعد میں نگران گورنمنٹ دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. ہم نے بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, کہ اب دیکھیں نا کہ اگر جب کسان ہمارا مضبوط نہیں ہوگا تو ہماری تو مین سٹے ہی ہمارا پہ ایگریکلچر پہ تھا جب پاکستان آزاد ہوا, اور اس کے بعد سے مسلسل آتا رہا. تو یہ بہت ہوا. دوسری بات میرے دوست نے بھی کی تھی اعظم صاحب نے, کہ جو الیکشنز ہے, انہوں نے بھی کہا پاشا صاحب نے, الیکشن ہمارے ملک میں کوئی ایسا دن آ جائے, پاکستان کی 70 سال تاریخ تو گزر گئی, آ گئے, ہماری امیدیں ہیں, ہماری خواہشیں, آرزویں کہ ایسا دن آ جائے کہ الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو اور انگلی نہ کھڑے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے فساد کی جڑ یہ ہے, ہمارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرے. اب اس کے لیے تمام اداروں کا ایک جا پہ ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے جس کا حق بنتا ہے, ریس لگتی ہے, ایک ونر ہوتا ہے, ایک رنر اپ ہوتا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا آخر تک کہ رنر اپ ونر ہے یا ونر جو ہے وہ صحیح بندہ ہے. بس سب بیسیکلی ہم لوگوں نے سیاسی انجینئرنگ کبھی ختم ہی نہیں کی. اگر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہو جائے تو شاید جو ہے ہمارے الیکشن شفاف ہو جائے کسی حد تک. اب یہی تو میں کہتا ہوں, اسی لیے میں نے یہ کہا نا کہ یہ جو الیکشن ہے, اگر یہ کسی طریقے سے ہمارے ملک میں جس سب فسادات کی جڑ ہے, مسلسل آپ دیکھتے آ رہے ہیں, مینوپولیٹ ہوتا ہے, انجینئر ہوتا ہے آگے, لیکن کوئی ایسا دن آئے گا, آنا چاہیے کہ اس پہ اتفاق کن کا ہوگا, پارٹیز کا ہوگا. دیکھیے جب ہمارے اپوزیشن ایک آتی ہے نا, تو وہ ایک اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھتی ہے, اور دوسری پارٹی برس اقتدار والی اس کو اپوزیشن ہی کہلاتی ہے. وہ اس پر ظلم بھی کرتی ہے اس پہ, اور اس کو مکمل طور پہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا اس حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جب صاحب اقتدار آدمی
اپوزیشن کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ان کو ساتھ لے کے چلیں گے, تو یہ تھوڑی سی جو پرخاش جو چلتی ہے ان کے درمیان میں آپس میں ختم ہوگی آ کے. ویسے بعض دفعہ صاحب اقتدار میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر بھی سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسے چھوٹے میاں صاحب نے پہلی تقریر کی تھی ایوان میں, انہوں نے کہا تھا آپ کا مہربانی آپ نے مجھے اپوزیشن لیڈر جو ہے مقرر کیا. چودھری صاحب سے جانتے ہیں, چودھری صاحب کیا پاکستان 2025 میں بھی نازک دور سے ہی گزرتا رہے گا؟ 77 سال سے ہر جانے والی حکومت ہمیں یہ ریئلائز کرواتی ہے جی ملک نازک دور سے گزرا تھا, ہر آنے والی گورنمنٹ یہی کہتی ہے جی ہمیں تو بہت نازک دور میں ملک ملا ہے. تو یہ نازک دور کا جو سلسلہ ہے پچھلے 77 سال سے, یہ ختم بھی ہوگا یا اسی نازک دور کو لیتے ہوئے ہم 2025 میں انٹر ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ ہم مزید نازک دور داخل ہو چکے ہیں, کیونکہ پہلے نازک دور سے نکلنے کے لیے تقاضا کی جاتی تھی, اب نازک دور میں پاکستان کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے. اچھا, اب پاکستان کی اگر ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, دیکھیں نا یہاں پاشا صاحب بیٹھے ہیں, معیشت پہ ان کا بڑا عبور ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو ہم اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا انرجی کرائسس ہے. اتنی مہنگی انرجی ہے, ہماری انڈسٹری جو ہے اس وقت بند ہوئی ہے صرف اس وجہ سے. کاروبار اگر نقصان میں جا رہے ہیں تو ہماری پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ آ گئی ہے, ہم میٹ نہیں کر پا رہے دنیا کے ساتھ, اور دوسرا ہماری ایکسپورٹس اس وقت بہت کم ہو گئی ہیں. اگر ہم انرجی کے اوپر قابو پا لیتے, یہ آئی پی پیز کے چنگل سے ہم جان چھڑا لیتے اور سستی انرجی اپنی انڈسٹری کو دیتے, تو ہم کم از کم اپنی پروڈکشن کاسٹ اور نیچے لے کے آتے, ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے. جس طرح باسط صاحب نے یہ ایگریکلچر کا ذکر کیا, دیکھیں یہ دو سیکٹر ایسے ہیں جو پاکستان کی بنیاد ہے, پاکستان کی اکانومی کی بنیاد ہے, انڈسٹری اور ایگریکلچر. دونوں اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے. انڈسٹریلسٹ آپ کا وہ اس وقت انڈسٹری بند کرنے پہ مجبور ہو رہا ہے. ایگریکلچر جو کسان ہے وہ بیچارہ چیخو پکار کر رہا ہے کیونکہ اس کی کاسٹ پوری نہیں ہو رہی. اس وقت جتنے مہنگے داموں وہ بجلی بھی خرید رہا ہے, وہ کھاد اور بیج بھی جتنے مہنگے اور دوائیاں بھی جتنے مہنگے داموں خرید رہا ہے. ان دو سیکٹر کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو کھڑا کر لیں, کیونکہ قرضوں سے اور بھیک سے نہ کوئی گھر چلتا ہے نہ کوئی ملک چلتا ہے. ہم کتنی دیر قرضوں اور یہ مانگ تانگ کے اس ملک کو چلا لیں گے؟ ہمیں الٹیمیٹلی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے مجھے کوئی ایسے اقدامات نظر نہیں آ رہے کہ ہم 2025 کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کر پائیں گے, اسٹرینتھن کر پائیں گے. کیونکہ ایس آئی ایف سی آپ دیکھا ہے کہ وہ 1 سال سے کوشش ہو رہی ہے اور ابھی تک ہمیں وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر نہیں آئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسے اقدامات ابھی تک نظر نہیں آئے کہ ہم نے انرجی کاسٹ کیسے نیچے لے کے آنی ہے اور ہم نے اپنی انڈسٹری کو کیسے دوبارہ بحال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک تیسرا سیکٹر تھا ہاؤسنگ کا. ہاؤسنگ کے سیکٹر کے اوپر گورنمنٹ کی جو حالیہ پالیسی ہے, جو گزشتہ بجٹ کے اندر جو ان کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اس میں ہمیں ہاؤسنگ جو ہے وہ بھی سیکٹر جو ہے بالکل بند نظر آ رہا ہے. اس میں بھی کوئی ہلچل نہیں ہے. بے شک اس کے اندر پیسہ ڈمپ ہو جاتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ٹرانزیکشن چلتی رہتی تھی, لیکن وہ بھی نہیں نظر آ رہا. ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو وضع کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر پاکستان معاشی طور پر جس دن تھوڑا سا سٹیبل ہو گیا, لوگوں کی پریشانیاں کم ہو جائیں گی. اس وقت مہنگائی نے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈال دیا ہے. حکومت اعداد و شمار پیش کرتی ہے کہ ہم مہنگائی کے اشاریے کم ہو گئے ہیں, وہ سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, سٹاک ایکسچینج اوپر جاتی ہے تو عوام کو اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے, اور مہنگائی کے اشاریوں سے کیا فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ جب میں گروسری شاپ پہ جاتا ہوں تو مجھے دال 50-60 مہنگی نظر آتی ہے, میں سبزی لینے جاتا ہوں تو وہ بھی کل کی نسبت آج مہنگی ملتی ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چودھری صاحب, کل کی نسبت آج چیزوں میں واقعی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی سبزیوں میں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. تو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے. بیسیکلی چودھری صاحب میرا پوائنٹ آف ویو یہ سمپل ورڈز میں اگر لوگوں سے بات کی جائے کہ ہم ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج جو ہے نا سنی پلاس سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے ٹوٹکے آزما رہے ہیں. اگر ہم ٹوٹی ہوئی ہڈی کا علاج سنی پلاس سے کرنے کی بجائے پراپر ہی پلاسٹر کے تھرو کرنے کی کوشش کریں تو شاید مسائل کا حل نکل آئے. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. مسائل کا حل تب ہی نکلنا ہے جب آپ دیرپا پالیسیز بنائیں گے, لانگ ٹرم آپ کی پالیسیز جن کے اوپر پھر کوئی بھی حکومت آئے. آج اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, کل کو زرداری صاحب آئے, عمران خان صاحب ہیں, آپ سٹیٹ پالیسیز وضع کر لیں, ان سٹیٹ پالیسیز کو کنٹینیو کریں. وہ جیسے ہی حکومت ختم ہوتی ہے وہ پالیسیز ختم نہ ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز وہ اس چیز پہ متفق ہوں. جب تک وہ متفق نہیں ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر پائیں گے.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پاشا صاحب. ماضی میں کہیں نہ کہیں ہمیں گراس روٹ پالیٹکس نظر آتی رہی ہے, چلیں وہ جھلکیوں کی صورت میں ہی صحیح کہیں نہ کہیں, لیکن نظر آتی رہی ہے. 2024 کو اسپیشلی, جس کا آج آخری شام ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں, اس میں کہیں آپ کو گراس روٹ پالیٹکس نظر آئی ہے؟ اچھا بات یہ ہے کہ جب یہ 2024 کے سال کا آغاز ہوا تھا تو وہ انتخابات ہوئے تھے جی. تو یہ ہمارے ایک سیاسی نظام کے تسلسل کی ایک سٹیپ تھا, یہ ایک اچھا سٹیپ تھا, لیکن اسی سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا آغاز ہو گیا. تو بیک وقت اس سال کے آغاز میں ایک اچھا قدم ہوا, لیکن اس سے ایک انسٹیبلٹی کا جو ہے ایلیمنٹ وہ بھی برآمد ہوا. اور اب جب کہ یہ سال کلوز ہو رہا ہے تو جس طرح اس سال کا آغاز ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کلوزنگ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو بالکل اپنے علاوہ کسی جماعت کو اہمیت نہیں دیتے تھے, اب وہ انہی کے ساتھ, یعنی سال اب ختم ہو رہا ہے تو وہ انہی جماعتوں کے ساتھ مل کے مذاکرات کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جس پر ہمارا یہ سال کلوز ہو رہا ہے. اور جب ہم نے اس سال کا آغاز کیا تھا تو جتنی باتیں اعظم چودھری صاحب نے کہی ہیں یہ بالکل درست تھیں کہ پاکستان بہت سارے مسائل میں, مہنگائی میں, بجلی, گیس, پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں, قدر زر میں, ہر لحاظ سے پاکستان جو, اور جیسے باسط صاحب نے کہا کہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, یہ تمام پیرامیٹر جو تھے, تمام اشاریہ جو تھے وہ نیگیٹو تھے. تو مجھے اگر اعظم چودھری صاحب اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جس تیزی سے پاکستان کی معیشت 2024 کے آغاز میں گراوٹ میں جا رہی تھی, اب اس گراوٹ کے اندر کم از کم تیزی ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے. اعظم چودھری صاحب میرا خیال ہے میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے, بہتری نہیں ہوئی, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن جو گراوٹ تھی اس گراوٹ میں میرا خیال ہے تیزی میں کمی آ گئی ہے. یعنی جس پستی میں ہمارا روپیہ جا رہا تھا جس تیزی سے, وہ تیزی رک گئی ہے. مہنگائی جس تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی, اب مہنگائی کی اس تیزی میں سپیڈ میں جو ہے وہ کمی واقع ہو گئی ہے. اور جس وقت 2024 کا آغاز ہوا تھا تو پاکستان دہشت گردوں کی لپیٹ کے اندر تھا, بڑی شدت تھی. بلوچ لبریشن دہشت گردی آج بھی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کابل کے اندر جو طالبان ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن کے اندر شامل ہے, اور انہوں نے پاکستان کو اپنے ملک کے اندر ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرنے کی اجازت دے دی ہوئی ہے. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں تھوڑی سی کامیابی ملی ہے. سفارتی سطح پر بھی ہم نے روس کے ساتھ اپنا جو سلسلہ ہے اس کو اوپن کیا ہے. وہ بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوا ابھی تک, لیکن بہرحال ایک نیگوسیشن. لیکن ہم ساتھ ساتھ یو ایس کو بھی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نئی ٹرمپ مینجمنٹ آ رہی ہے. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں, وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی ہے. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اور پھر ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ گوادر میں اس سال, یعنی ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے پہلا جو فریٹ کارگو ہے وہ آ گیا ہے. تو گوادر کی بندرگاہ جو ہے وہ اسی سال آپریشنل ہو گئی ہے. آئی ایم ایف نے ہمیں ہمارے ترلے منتوں کو مانتے ہوئے ہمیں ایک قرضہ دے دیا ہے. اعظم چودھری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ قرضوں کے ذریعے کبھی بھی کوئی معیشت ترقی نہیں کر سکتی ہے. سال 2024 وفاقی حکومت کے قرضوں میں 3,919 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. جی درست کہہ رہی ہیں آپ, میں تو ایگری کر رہا ہوں. اعظم چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ کوئی قوم قرضوں سے ترقی نہیں کر سکتی, سیم از ود دا پاکستان. لیکن اگر آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہ دیتا تو شاید ہم دیوالیہ ہو چکے ہوتے, کیونکہ ہمارے دوست ممالک نے بھی, جس میں سعودی عرب, یو اے ای, ترکی, چین, ان سب نے انکار کر دیا تھا کہ آپ کو ہم ایک ٹکا نہیں دیں گے جب تک آئی ایم ایف مشروط کر دیا تھا آئی ایم ایف سے. تو اس حوالے سے ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں قرضہ مل گیا, لیکن یہ ہمارا حل نہیں ہے. اعظم چودھری صاحب کی یہ بات 100% درست ہے. اور ہم قرضے کے چنگل سے آنے والے سال میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ ہم نکل سکیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا آغاز 2024 میں ہوا تھا, اس کے اختتام پر یہ لگ رہا ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے اس کی طرف شاید
پہلا قدم جو ہے ٹھیک ہے وہ اٹھ جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ٹیم بنا کر دی ہے سیریس فیسز ہیں مذاکرات کے لیے، یہ ان کے سٹانس میں ایک پازیٹیو تبدیلی کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاشا صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا، میں باسی صاحب سے جانوں۔ باسی صاحب 2024 کا آغاز انتخابات سے ہوا، تب بھی ایک امید تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے کسی طرح سے کم ہو جائے، کسی حد تک کم ہو جائے، لیکن وہ ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا، بہت گہما گہمی رہی، یا جو کہہ لیں جس سیاست میں بہت گرما گرمی رہی تھی۔ اب 2025 کا جو آغاز ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی سے کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک مذاکرات ہیں، ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ 2 تاریخ کو سٹنگ ہے دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کی، دونوں سالوں کا آغاز ایک پولیٹیکل ہیپننگ سے ہوا ہے۔ 2025 میں امید کریں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھوڑی سی آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال بھی قبل از وقت کہنا ہے کہ اسٹیبلٹی آئے گی، میری ایکسپیکٹیشن تو مجھے اس میں اتنی نظر نہیں آ رہی فرینکلی اسپیکنگ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری جو 24 کے جو حالات ہوئے، جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کی ریگنگ کی بات ہوئی، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ جیسے آپ نے پیریڈ دیکھا، اور اب جب آ کے یہیں پہ بات ختم ہوئی ہے کہ جی سیاسی استحکام ہی ضرورت ہے معاشی استحکام کے لیے، یہ اس بات پہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، اور میرا خیال ہے کہ IMF بھی، اور جو بھی پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز وہ کہتے ہیں پاکستان میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ اور جیسے کہ سیاسی استحکام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اعظم صاحب نے کہا کہ حکومتیں آتی جاتی رہی، لیکن کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس مینس کنٹینیوٹی آف پالیسیز، تو اب کنٹینیوٹی آف پالیسیز چلیں گی تو ہوگا۔ ہمارے یہاں کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ بھی رہا ہے لیکن کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ میرے خیال جب مشرف صاحب تھے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منترا بڑا چلا تھا کہ میں خود اس میں جوائنٹ سیکرٹری پرائم منسٹر اسپیشل پروگرام تھا، اور میں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش، ویتنام، انڈیا، نیپال، یہ سب بہت آگے تھے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، لیکن ہم بالکل پھاڑی تھے، پنجابی میں کہتے ہیں نا اس وقت آ کے۔ تو پھر اس کے بعد پیپل پارٹی گورنمنٹ ہی پھر بھول گئے ہم، کیونکہ ہمارا ملک فائنینشیل کرنچ ہے ہمارے۔ اب دیکھیں نا ابھی جو بات IMF کی ہو رہی تھی کہ اب جو مارچ میں اس کا فردر اس کا اپریزل ہوگا IMF کا، اور ہم 1000 ارب کے قریب ہمارا ریونیو شارٹ فال آ رہا ہے۔ اب اس کو کس طرح پورا کیا جائے گا؟ اور یہ جو کسانوں پر تلوار لٹک رہی ہے کہ یہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں، زرعی ٹیکس لگا رہے ہیں، یہ جب ٹیکس بھی لگے گا آ کے مجھے بتائیے کہ یہ بڑا مناسب نہیں تھا گورنمنٹ کے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا IMF کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان پہ ٹیکس لگا دیں گے۔ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی وہ بیچارے ہر چیز مہنگی مل رہی ہے، ان کو بیج مہنگا مل رہا ہے، ادویات مہنگی مل رہی ہیں، ان کو کھاد مہنگی مل رہی ہے، ان کو آلات سارے مہنگے ہیں، تو آگے سے اب ٹیکس بھی ان پہ لگ رہا ہے آ کے۔ اور پھر سب سے بڑی بات دیکھیے ایک جو یہ جو ایک اور IMF کا بم شیل ہمارے پر گرا ہے فائزہ، وہ آپ سن لیں میری بات، یہ جو امدادی پرائز تھی نا یہ کسانوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک سپورٹ تھی ہماری۔ IMF نے کہا جی کہ آپ نے کوئی سپورٹ پرائز کسی اجناس کے لیے نہیں رکھنی، نہ کسی چیز کی، نہ کپاس کے لیے نہ گندم کے لیے، لہٰذا اب مجھے بتائیے کہ جب کسانوں کو امدادی پرائز نہیں ملے گی تو وہ تو لٹ جائیں گے بیچارے مڈل مین کے ہاتھوں۔ تو یہ ایک اور آئی فورسینگ کی ایک اور بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس سچویشن میں یہ سارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اسی طرف آ رہے ہیں کہ جناب مذاکرات سے شاید جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی معاشی استحکام ہوگا، مساق جمہوریت ہوگا، مساق جو معیشت ہے یہی ملک کو آگے لے کے جائے گا، لیکن IC کے یہ جو حالات ہیں اس وقت جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں وزراء کی بیان بازی چل رہی ہے، ایک طرف تو پرائم منسٹر نے آج تقریر میں بڑا مثبت پیغام دیا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جسے کوئی دل شکنی ہو یا اپوزیشن پہ کوئی بلیم گیم آئے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں اپنی ٹیم کو بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ جو ایک ایسیڈک ورڈز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یوز کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا، اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیفیسٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آتا ہے پارٹیز کے درمیان۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس سے کہ پارٹیز جو ہیں جو خاص طور پہ اس وقت دیکھیں کہ پیپل پارٹی بھی ناراض ہے PMLN کے ساتھ بہت زیادہ، ان کے گورنر صاحب روز بیان دے رہے ہیں کہ جی میں سب سے بڑی اپوزیشن ہوں یہاں پر اور کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ایک حکومت چل رہی ہے ان کے ساتھ چل رہی ہے کوآپریشن سے، پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے،
تو واٹ از دس؟ دیٹ مینس کہ کہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی کمی، کہیں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، کہ آپ کیوں نہیں آپس میں ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے کہ آپس میں اشتراک بہتر ہو، جس سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو. کیونکہ جب پولیٹیکل پارٹیز کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی ان سے کوئی حکومت کے ساتھ سیٹنگ ہو، نہیں، پیپل پارٹی کا بھی ایک جسے کہتے ہیں اس کا بھی ایک اطمینان ہونا چاہیے تاکہ ملک آگے چلے آگے. اور مجھے اس سے آئی ڈونٹ فورسی، مجھے تو امید نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کرے، ہماری خواہش تو یہ ہے، لیکن جس طرح کے حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ دو مطالبات بڑے اہم کیے ہوئے. انہوں نے کہا جی ایک تو قیدیوں کو رہا کیا جائے، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ کمیشن بنایا جائے مئی کے اوپر بھی اور 26 نومبر کے اوپر بھی. یہ دو مطالبات ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑے جائز مطالبات ہیں. اس میں کمیشن بن بھی جائے تو یہ تو ایک مثبت پیش رفت ہے، کی فیس سیونگ ہو جائے گی اگر کمیشن بن بھی جائے، اور اس کے بعد پھر اگلے معاملات چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چودھری صاحب سے جانتے ہیں. چودھری صاحب کچھ اقدامات ایسے ہوتے ہیں جن کا آفٹر افیکٹس یا فالو آؤٹ ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ بہت بڑے چینجز ہم نے دیکھے سوشل میڈیا کے حوالے سے، قوانین ڈیفیمیشن لا آ گئے 26ویں یعنی ترمیم. یہ ایسے چینجز ہیں جن کو ریورس کرنا اگر کہیں کہ ممکن ہوگا تو لٹرلی شاید میری سمجھ کے مطابق تو بہت مشکل ہوگا کہ ان کو ریورس کیا جا سکے. آپ کے خیال میں سال 2024 میں جو سیاسی کھیل کھیلا گیا، ویسے تو ہر سال ہی سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ اس سال 2024 کے اینڈ پہ ہیں اور 24 کی بات کر رہے ہیں، تو کس سیاسی پارٹی نے زیادہ اچھا یہ کھیل کھیلا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی ان میں سے بہتر پلے کر گئی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات نہیں آ رہے، تمام آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں، ایک صوبہ بھی ان کے پاس ہے، لیکن جب حکومت کی پرفارمنس کی بات آتی ہے اس میں پیپلز پارٹی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا. اور اگر پولیٹیکلی کسی نے اگر گین کیا ہے ان میں سے تو وہ پی ٹی آئی ہے. اوبیسلی پی ٹی آئی کے اوپر بے شک جتنی مرضی انہوں نے سختیاں کر لیں، پابندیاں لگا دیں، لیکن سیاسی طور پر انہوں نے بہت بڑا ایک فائدہ حاصل کیا ہے. آج پاکستان میں انتخابات کروا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی پارٹی کتنے پانی میں ہے. اب اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جب آپ دوسری پارٹیوں کو سپیس نہیں دیں گے تو آپ کے لیے وہ وقتی طور پر ان کو نقصان ضرور ہوگا ان پارٹیوں کو، لیکن جو اس میں دیر پا نقصان ہوگا وہ حکومتی پارٹی کا ہوگا جو سپیس نہیں دے رہی. میرا خیال ہے کہ اگر 2025 کے اندر انہوں نے باقی جو اپوزیشن کی پارٹیاں ان کے لیے سپیس پیدا نہ کی تو یہ مزید انتشار پیدا ہوگا. اگر یہ سپیس پیدا کریں گے، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے تو پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے. کیونکہ جو باسا صاحب نے جن دو مطالبات کا ذکر کیا، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. اگر کمیشن بنا لیا جائے اور شفافیت آ جائے ان چیزوں کے اوپر، اگر کسی نے کوئی وہاں پہ اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں وہ پہلے ان کے اور مطالبات بھی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فارم 45 47 اس کے اوپر جو ہے نا آپ ایک پورا شفافیت لے کے آئیں، کمیشن بنائیں. آپ دیکھیں جوڈیشری میں جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری جوڈیشری میں جو اس وقت بنے تھے ٹریبیونل، وہ سارے ٹریبیونل جو ہے وہ چینج کر دیے گئے. ان کا بنیادی مطالبہ تو انتخابات کو لے کے تھا، لیکن اگر وہ اسے پیچھے ہٹے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے اور حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ حکومت وقت جو ہے وہ شیشے کے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو یہ حکومت کو فائدہ پہنچے گا، یہ سٹیبل ہو جائے گی. اور اس کی سٹیبلٹی سے یہ ہے کہ اسمبلیاں اگر 5 سال اپنا ٹینیور پورا کریں گی تو اوبیسلی ملک کو بھی فائدہ پہنچے گا، ان پارٹیوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. لیکن اگر اسی طرح مخالفین سیاسی کارکنوں کے اوپر مار دھاڑ جاری رہے گی، مقدمات بنائے جائیں گے اور ان کے لیے زندگی تنگ کی جائے گی تو اوبیسلی پاکستان کے اندر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، تو وہ پورے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. وہ مظاہرے کریں گے، دھرنے دیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی معیشت ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی اور آپ جو چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزید خراب ہوتی چلی جائیں گی. چودھری صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. میں لاسٹ کویشچن آپ سے، کیونکہ وقت کی قلت ہے، 2006 کی طرح کیا ہم 2025 میں بھی ایکسپیکٹ کریں کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ابھی مذاکرات کر رہی ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں گی؟ چودھری صاحب دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی بات ہے نا، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ان تمام پارٹیوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس چیز پہ جانا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن.
جس کا مینڈیٹ ہے اس کو مل جائے، نون کا ہے نون کو ملے. پاکستان کے مسائل کا حل بھی اس میں ہے. جب تک پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا، تب تک پاکستان کے مسائل کا خاتمہ مشکل ہے. سوالات اٹھتے رہیں گے، بلیم گیم چلتی رہے گی اور یہ نظام آگے نہیں بڑھے گا. اب دیکھیں 74-75 سالوں میں ہم پیچھے کی طرف گئے ہیں، ہم آگے نہیں ترقی کر سکے. ہمارے بعد جو ملک بنے ہیں وہاں پہ اگر ڈیموکریسی ہے یا جو بھی ان کا نظام حکومت ہے، انہوں نے ملک کو آگے لے کے گئے ہیں. ہم آگے، ہمارے آگے نہ جانے کی بنیادی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتی ہیں، جس کا نقصان ملک کو بھگتنا پڑتا ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. پاشا صاحب لاسٹ پوائنٹ سر، 2006 کی طرح 2025 میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کریں گے؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں سے شارٹلی، مجھے لگتا ہے کہ یہ مذاکرات دونوں جماعتیں جو ہیں، عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جو ہے یہ 20 جنوری تک جانا چاہتی ہے تاکہ ٹرمپ 31 جنوری تک، نہیں وہ 20 جنوری تو ٹرمپ کی جی یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں 31 جنوری تک دی ہے ڈیڈ لائن جی، یہ مذاکرات کی 31 جنوری تک ہے نا. لیکن بنیادی طور پر یہ کھینچ تان کے چاہتے ہیں کہ 20 جنوری تک کوئی ایسی اسٹیپ گورنمنٹ نہ لے جو ڈیڈلی ہو. اور حکومت جو ہے وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے. ان کے لیے یہی بہتر ہے. یہ جو چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک دونوں طرف مکاری کا کھیل ہے. عمران خان صاحب پی ٹی آئی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 20 جنوری تک کوئی ٹائم گین کر دیں تاکہ وہ ٹرمپ کارڈ کھیل سکیں. اور حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بس یہ ایسے ہی چلتا رہے اور عمران خان صاحب جیل میں رہیں، انہیں سزائیں ہو جائیں، سڑکوں پہ نہ نکلے. باسط خان صاحب سیم کوشچن آپ سے سر. دیکھیے جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی اور صحیح طرح ان دونوں پارٹیوں نے میرا نہیں خیال کہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ شامل کرنا پڑے گا تب جا کر یہ مساق کے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے ان مذاکرات میں؟ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن آگے جو کامیابی جو ہے مذاکرات کی، کیونکہ اس میں سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت وہ اس بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ مذاکرات اگر اس بات پہ منتج ہوتے ہیں کہ جی کہ عمران صاحب برسر اقتدار آ جائیں گے یا فوری الیکشن ہو جائیں گے، اٹس اے فار کرائی. یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش رفت کہہ سکتے ہیں، اٹس اے بگننگ کہہ سکتے ہیں، پہلا سٹیپ کہہ سکتے ہیں. مے بی کہ آگے لانگ ٹرم پہ جا کے اور امریکن فیکٹر بھی رکھنا پڑے گا ساتھ ذہن میں آپ کو کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں ہمارے سے. میزائلوں پہ جو ہماری 4 اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ آگے ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے، لیکن اس میں سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا پی ایم ایل این کو بھی، پیپل پارٹی کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. بالکل. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. دونوں مہمانوں کا، اعظم چودھری صاحب کا، مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کا، عبدالباسط خان صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج 2024 کے اینڈ پہ جسے ہم کلوزنگ کہہ رہے ہیں، ایک ہی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. نیا سال 2025 اسی دعا کے ساتھ ہم انشاءاللہ کل اس کا آغاز کریں گے. 2024 کے آخری پروگرام سے اجازت چاہ رہی ہوں. 2025 کے پہلے پروگرام کے ساتھ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بشرطِ زندگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.